ہمارے YouTube چینل بریلوی صدام آفیشیل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، پاسبان ملت، علماء اہل سنت، حسین اعظم، اولاد رسول۔ السلام علیکم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتبع سبیل من اناب الی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، سب سے پہلے ہمارا آپ سب مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ حضور اکرم نور مجسم سید عالم خلیفۃ اللہ الاعظم مالک رقاب امم فخر آدم و بنی آدم طٰہٰ و یاسین رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں اس منبر مبارک پر بیٹھے ہوئے تمام علماء کرام، حفاظ کرام، شعراء کرام، سب کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ محترم سامعین، یہی وہ علماء کرام ہیں جو دین متین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روز اول سے آج تک اسی چمن، اسی بہار اور اسی فیضان کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ان علماء کرام کا وجود روئے زمین پر نہ ہو تو قطعی طور پر یہ بات آئی ہے کہ زمین پر بارش نہ ہو، سبزیاں نہ اگیں، اور انہی علماء ملت اسلامیہ کی برکتوں کی وجہ سے روئے زمین پر بارش برستی ہے۔ ان کی دعائیں مستجاب ہیں، اور یہ حاملین دین مصطفیٰ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمہیدی طور پر میں عرض کر رہا ہوں، سیدنا امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں ان علماء کرام کا مقام بتانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ سیدنا امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں، زمان حیات میں، وہ دور تھا بڑے بڑے مجاہد، عابد شبددار موجود ہوا کرتے تھے، اور مسجد جامع میں رات بھر نماز پڑھنے والے نماز پڑھ رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک صاحب تشریف لائے اور صرف فرض اور واجب ادا فرمایا اور سو گئے، اور کسی مسئلے میں
ہفتوں گزر چکے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے. یہ ہفتوں گزر گئے, کسی ایک مسئلے پر تینوں اصحاب کے درمیان ایک رائے نہیں ہو سکی. ایک صاحب تشریف لائے اور صرف فرائض و فرض و واجب ادا فرمایا اور وہ سو گئے. ان میں سے چند لوگوں نے کہا یہ کیسا آدمی ہے, یہ عالم بنتا ہے اور نہ نفل پڑھتا ہے نہ ذکر اذکار کرتا ہے اور صرف فرض اور واجب پڑھا اور سو گیا. دل میں ایسا خیال آیا اور صبح نماز کے لیے سبھی اٹھے, جس میں سے وہ بندے صالح بھی اٹھے اور فرض کی جماعت ادا کی, فجر کی نماز ادا کی. ذہن تازہ ہو گیا تھا, کئی دنوں کے الجھے ہوئے تھے, ذہن منتشر تھا, سکون کی ضرورت تھی, آرام کی ضرورت تھی. وہ عالم دین صرف فرض اور واجب ادا فرمایا اور سو گئے, اور صبح اٹھے تازہ ذہن تھا اور فوراً تازہ ذہن تھا, اور جس مسئلے میں وہ الجھے ہوئے تھے اسی پر پھر سے ذہن کو ہموار کرنا شروع کیا. اور فجر کی نماز کے بعد اچانک تازہ ذہن ہونے کی وجہ سے ایک بات ذہن میں آئی اور اپنے استاد سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خدمت میں پیش کر دیا کہ حضور اس سلسلے میں میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے. وہ بات پیش کر دی. حضرت سیدنا امام اعظم بہت خوش ہو گئے. جس مسئلے میں ہم الجھے ہوئے تھے اور انہوں نے اس مسئلے کو سمجھا دیا اور سلجھا دیا. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں عالم کا سونا بھی عبادت ہے. عالم کا ان حضرات کا وہ مقام ہے. یہ علماء کرام کا وہ مقام ہے کہ وہ اگر واقعی خلوص دل کے ساتھ فرائض اور واجبات کے ادا کرنے کے بعد اگر وہ سوتے ہیں صرف سنت رسول کی ادائیگی کے لیے, ان کا سونا بھی عبادت ہے. وہ علماء کرام ہمارے اسٹیج پر تشریف فرما ہے نام بنام, تو میں ان کی بارگاہوں میں خراج عقیدت پیش نہیں کر سکتا. مجموعی طور پر سب کے پاس بنے خراج عقیدت پیش کر دیا ہے. اب میں اصل موضوع پر آتا ہوں. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. مجھے مولانا امین الدین صاحب نے بمبئی بلوا لیا. ویسے میں تقریر نہیں کرتا ہوں, آپ اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں, میں مقرر نہیں ہوں. میں ایک مدرس آدمی ہوں. بحمدہ تبارک و تعالی تقریباً 45 سال میں نے درس و تدریس کا کام کیا ہے. اب مجھ سے ہوتا نہیں درس و تدریس کا کام, اور صرف میں تحریر کا کام کرتا ہوں. تصنیف و تالیف کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہوں, اور تقریر میں اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتا ہوں. کہیں ضرورت پڑے, جیسا ہمارے مخلص مولانا امین الدین صاحب نے مجھے طلب کیا, میں حاضر ہو گیا. کہیں ایسا موقع آتا ہے تو میں حاضر ہو جاتا ہوں. ویسے میں مقرر نہیں ہوں, لیکن چند باتیں ہیں جو آپ کے سامنے میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں. محترم سامعین, بہت دنوں سے دعوت اسلامی کا معاملہ الجھا ہوا ہے ہم علماء کے درمیان. 4 نومبر اسی گزشتہ سال 4 نومبر کو ناگپور میں بہت عظیم الشان کانفرنس منعقد ہوئی تھی. تقریباً 1.5 سے 1.25 لاکھ مسلمانوں کا اجتماع تھا, اور جس میں حضور تاج الشریعہ بنفس نفیس تشریف لائے تھے. علماء کرام کی تقریریں ہوئیں, اور سب سے آخر میں میری تقریر رکھی گئی. میں نے اسی موضوع کو اٹھایا
کہ دعوت اسلامی، میں چاہتا ہوں دعوت اسلامی کا معاملہ سلجھ جائے، تو علماء کرام کے سامنے، حضور تاج الشریعہ کے سامنے میں نے چند باتیں پیش کی۔ سب سے پہلے ہم عوامی مسئلے سے علیحدہ ہو کر میں نے عوام کو تاکید کی کہ آپ لوگ اس مسئلے میں الجھے نہیں، یہ خالص علماء کا معاملہ ہے۔ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ علماء کرام کی بارگاہ میں دعوت اسلامی کا مقدمہ پیش کروں گا۔ میں نے تجویز پیش کی کہ میں اپنی طرف سے 5 علماء کرام کو پیش کرتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں براہ راست بلا توسط براہ راست مولانا الیاس قادری سے ہم گفتگو کریں اور مفتی عبدالحلیم صاحب سے گفتگو کریں، اس لیے کہ یہ بڑے ذمہ دار ہندوستان کے ذمہ دار ہیں اور وہ پاکستان کے ذمہ دار ہیں۔ ان سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں اور عوام کو اس سے ہم دور رکھنا چاہتے ہیں، اور اس پر جو ہے نا عوام الجھے نہیں۔ تو مجھے موقع دیا جائے، میں یہ اعلان کرتا ہوں میری طرف سے 5 علماء کرام ہوں گے، اور اسی طرح سے میری یہ دعوت کو مولانا الیاس صاحب قادری اور مفتی عبدالحلیم صاحب قبول کر لیں، اور وہ بھی اپنی طرف سے 5 علماء کرام کو پیش کر دیں، اور 5 ہماری طرف سے اور 5 ان کی طرف سے۔ جن جن باتوں پر نزاع ہے، جن جن مسئلے پر الجھاؤ پیدا ہو چکا ہے، ان کو قلم بند کر لیں، اور وہ بھی قلم بند کریں اور ہم اپنی طرف سے بھی قلم بند کرتے ہیں، اور 5 یہ علماء کرام کی جو ٹولی، جو جماعت بنے گی، اور پہلے ان کے سامنے جو ہے نا ان تمام باتوں کا مقدمہ ہم پیش کریں گے، اعتراض ہم پیش کریں گے، اور ہماری طرف سے 5 علماء کرام رہیں گے اور ان کی طرف سے 5 علماء کرام رہیں، آپس میں ڈسکس کریں اور مسئلے کا حل تلاش کریں۔ اگر ایسا موقع آ جائے، چاہے میری طرف سے کیوں نہ ہو، اگر ایسا موقع آ جائے مجھے رجوع کرنے کی ضرورت پڑے، اور میں اپنے ایمان کی کاملیت کے لیے میں فوراً یقین کرتا ہوں کہ میں رجوع کر لوں گا، اور توبہ کی ضرورت پڑے میں توبہ بھی کر لوں گا۔ اسی طرح سے مولانا الیاس صاحب قادری اور مولانا مفتی عبدالحلیم صاحب بھی تحریر کر دیں، اور 5 علماء کرام کے درمیان اس مختلف موضوعات پر ڈسکس ہو، اور عوام کو اس سے دور رکھا جائے، عوام کو اس سے دور رکھا جائے، اور یہ خواج کی محفل ہوگی۔ اور میں نے کہا تھا کہ صاحب اگر وہ تشریف لانا چاہیں ناگپور یا ہندوستان میں کہیں بھی تو وہ آ جائیں، سارا خرچہ ہمارا ہوگا اور ہم ان کو ویلکم کریں گے، وہ تشریف لائیں، بہت اچھا ہے۔ اگر وہ ہندوستان آنا نہیں چاہتے ہیں، دبئی ہے یا کوئی اور ملک ہے وہاں وہ آنا چاہتے ہیں تو وہ تشریف لائیں، اور ہم بھی جو ہے نا وہاں حاضر ہوں گے۔ اگر اس پر بھی بات نہیں بنتی ہے تو انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہم آپس میں تبادلہ خیال کریں گے، اور لائیو ہوگا اور بغیر تصویر کے ہوگا، بغیر تصویر کے ہم انٹرنیٹ پر بات چیت کریں گے، اور وہ لائیو ہوگا، ساری دنیا میں وہ بات سنی جائے گی۔ اور اس طرح کی ہم نے تجویز پیش کی، اور لہذا میں اپنی طرف سے 20 دن کا وقت دیتا ہوں، اور 20 دن کے بعد وہ بھی وقت دیں، اور وہ اپنی طرف سے کچھ علماء کو بھیجیں یا ذمہ داروں کو بھیجیں بات چیت طے کرنے کے لیے۔ بات چیت کن موضوعات پر ہوگی، بات چیت کرنے کے لیے اپنی طرف سے چند ذمہ داروں کو، علماء کو بھیجیں، اور ہم بھی چند ذمہ دار علماء کو بھیجیں گے،
اور دونوں کے درمیان بات چیت کا موضوع طے پائے گا، اور جو کچھ الجھے ہوئے مسائل ہیں وہ جو ہے نا قلم بند کر لیے جائیں گے، اور سلسلہ بسلسلہ بتدریج ان مسائل پر گفتگو ہوگی۔ بتائیے اس کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا تھا؟ اور حضرت تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی مدد اللہ العالی بنفس نفیس جلوہ گر تھے، اور وہ سن رہے تھے بحمدہ تبارک و تعالی، وہ سن رہے تھے اور مسرت محسوس کر رہے تھے۔ حضرت تاج الشریعہ مدد اللہ العالی مسرت محسوس کر رہے تھے، اور درمیان میں بات آئی ان کی علامت اور ان کی نشانی کے طور پر ہری پگڑی یہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ صرف ان کا ٹریڈ مارک ہے۔ ٹریڈ مارک کے طور پر یہ ہری پگڑی استعمال کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کریمہ صرف ہری پگڑی نہیں ہے، اور میں نے اپنی طرف سے پگڑی کا لفظ استعمال کیا تھا۔ میں نے یہ ثابت کیا تھا، دیکھیے سرکار پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امامِ شریف کو ہم امامہ شریف کہتے ہیں، اور سرکار پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں صحابہ کرام ہوں یا اولیاء کرام یا علماء کرام جو امامہ شریف باندھتے ہیں اس کو سنت رسول کہتے ہیں۔ اگر کوئی وہابی، بدعقیدہ، صلح کلی، نیچری اور بددین، فاسق اور فاجر اگر اسی طرح سے وہ اگر پگڑی باندھتا ہے تو ہم اس کو امامہ شریف باندھنا نہیں کہیں گے، صرف وہ پگڑی کہیں گے ہم اس کو۔ چاروں اکابر علماء دیوبند جن پر تکفیر ہے یہ بھی پگڑی ہی باندھتے تھے، ان کو امامہ شریف نہیں کہا جاتا، نہ کہا جائے گا۔ اور اسی طرح سے غلام احمد قادیانی بھی پگڑی باندھتا تھا، اس کو پگڑی باندھنا کہا جائے گا، امامہ شریف نہیں کہا جائے گا۔ اور سنت رسول کے مطابق جو امامہ شریف جو باندھا جائے گا وہ مختلف رنگوں کا ہوتا ہے، اور خاص ایک قسم کی علامت کے طور پر، رنگ کے طور پر وہ استعمال نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے علماء کرام ہم نے دیکھا، اپنی تقریباً 60 سالہ عمر کا حصہ میں نے بچپنا چھوڑ کر بحمدہ تبارک و تعالی، میری 72واں سال میرا چل رہا عمر کا، اور 60 سال تقریباً میں نے علماء اہل سنت کی خدمات ادا کی ہیں۔ میں نے جلیل القدر علماء کرام کو دیکھا ہے مختلف رنگوں کے صافے پہنتے ہوئے، باندھتے ہوئے، وہ ایک طویل سلسلہ ہے، لیکن کسی بھی بد عقیدہ کی پگڑی باندھنے کو امامہ شریف باندھنا نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح سے دعوت اسلامی نے اپنی جماعت کی نشانی کے طور پر ہرا ہی رنگ استعمال کیا ہے، اور اس پر میں نے تفصیل میں نے لکھا ہے سنی آواز میں، آپ یہ اہل علم اس تفصیل کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تمہیدی کلمات تھے۔ تو میرے بعد حضرت تاج الشریعہ مدد اللہ العالی تشریف لائے، خطاب فرمایا، اور یہیں سے انہوں نے اپنا خطاب شروع کیا کہ ابھی میرا نام لیا، ابھی سید محمد حسینی نے جو باتیں کہی ہیں ان کے بارے میں ان سے آگے بڑھ کر اور مزید باتیں بتا رہا ہوں۔ تو حضرت نے اپنی تفصیل بتائی، یہ تمہیدی، اس کے بعد ان کا کام تھا، اگر یہ سنجیدہ ہوتے، مفتی عبدالحلیم صاحب جبکہ ناگپور میں رہتے ہیں، اور الیاس قادری صاحب براہ راست میری تقریر انٹرنیٹ کے ذریعے سے وہ سن رہے تھے، اگر وہ سنجیدہ ہوتے، ماحول سنجیدگی پر لایا گیا تھا، تو سنجیدہ ماحول کے درمیان گفتگو ہوتی، بہت سارے نزاعی معاملات ختم ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں کیا، اور معاملہ آگے بڑھا، یہاں تک کہ حیرت ہوتی ہے مجھ کو اور حضرت تاج الشریعہ مدد اللہ العالی کو کافر ہونے کا جو ہے نا انٹرنیٹ پر جو ہے نا ایک پمفلٹ ڈال دیا۔ سید محمد حسینی اور تاج الشریعہ کے سامنے انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے، امامے کی توہین کی،
اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ امامے کی توہین کرنے والا کافر ہے، لہذا سید محمد حسینی نے امامے کی توہین کیا، وہ کافر ہوا، اور تاج الشریعہ نے سن کر اور دیگر علماء جو موجود تھے انہوں نے سنا، اور سننے کے بعد اس پر ان کا رد عمل نہیں ہوا، لہذا وہ سب کافر ہو گئے معاذ اللہ۔ معاملہ اور آگے بڑھایا، ابھی بھی میں بہت سنجیدگی سے گفتگو کر رہا ہوں، بہت سنجیدگی سے گفتگو کر رہا، میں چاہتا ہوں یہ نزاعی معاملات ختم ہو جائیں اور آپس میں بیٹھ کر ہم گفتگو کریں، اور گفتگو کرنے کے بعد ایک نتیجے پر پہنچ جائیں۔ ہمارا سب سے بڑا اعتراض، میرا سب سے بڑا اعتراض، یہ علماء کرام شریعت کے محافظ ہیں، جانتے ہیں، اور ہمارے ایک بزرگ عالم دین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، میں انہی سے مسئلہ پوچھتا ہوں، مفتی شعبان علی صاحب سے، مفتی شعبان علی صاحب نعیمی سے، میں اس مسئلہ پوچھ رہا ہوں، مفتی شعبان علی صاحب اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اردو کا کوئی لفظ ہو یا کسی زبان کا لفظ ہو، اس کے چند معنی آتے ہیں، اور ان معنوں میں مترادف الفاظ ہیں، ان الفاظ میں ایک لفظ یا چند الفاظ تحقیر کی طرف دلالت کرتے ہیں، اس لفظ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں استعمال کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے ذرا آپ، ذرا یہ حکم شرع میں اور اس وقت مستفتی ہوں، ایک عالم دین کی بارگاہ میں استفتاء طلب کر رہا ہوں، عالم دین کا حکم شرع ہے، اب وہ حکم شرع بیان کرے۔ کیا بات ہے حضرت بابا؟ کوئی بھی تحقیری لفظ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے میں استعمال کرنا صریحاً کفر ہے۔ اگر پھر ایک مرتبہ ارشاد فرمائیں۔ وہ الفاظ کہ جو تحقیر کی طرف جاتے ہیں اور تحقیری معنی رکھتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے ان کا استعمال صریحاً کفر ہے۔ اگر وہ شادی شدہ ہے، اس کی عورت اس کے نکاح سے نکل گئی، اگر وہ بیعت والا ہے تو بیعت سے وہ خارج ہو گیا۔ تحقیر کا مطلب یہ ہے وہ ایسا لفظ کہ جس میں عزت کے معنی نہ ہو بلکہ غیر عزت کے معنی ہو۔ تحقیر کسے کہتے ہیں؟ عزت کا لفظ اس میں نہ ہو، تعظیم کا لفظ اس میں نہ ہو، بلکہ ذلت کا لفظ ہو۔ ایسے لفظ سرکار کی بارگاہ میں قطعی کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے۔ ماشاء اللہ، یہ لے لیجیے، دیکھیے یہ تو آپ نے مسئلہ سنا، بتائیے عالم دین کا حکم شرع بیان کرنا یہ حکم شرع ہے۔ اب میں اس پر بحث کرنا چاہتا ہوں۔ مفتی شعبان صاحب قبلہ، اردو کا ایک لفظ ہے میٹھا، اردو کا ایک لفظ حضرت میٹھا اگر انسان کو فیروز و لغات میں لکھا ہوا ہے، چند معنی لکھے ہیں، اور اس میں لکھا ہے مرد کے لیے میٹھے کا لفظ استعمال کرنا دھوکے کے معنی میں آتا ہے، یہ بڑا دھوکے باز ہے، ذرا میٹھا آدمی ہے، بچ کر رہنا۔ کیا بات ہے؟ اور دوسرا معنی حضرت لکھا ہوا ہے، اور دوسرا معنی لکھا ہوا ہے جی جی جی۔ اب دوسرا معنی لکھا، ایک تو معنی ہوا دھوکے باز اور میٹھا ٹھک کہتے ہی ہے، اور دوسرا معنی لکھا ہوا ہے جو آدمی مرد اس کی چال چلن، اٹھنا بیٹھنا، گفتگو کا انداز زنانہ آمیز ہے، جس کو زنخہ کہتے ہیں، اس کو زنخہ لکھا ہے۔ بتائیے میں اپنے نبی کی بارگاہ میں لفظ برداشت کروں؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ نہیں، نعرہ تکبیر،
یہ نبی کی بارگاہ میں، نبی کے بارگاہ میں میرے سرکار کو انہوں نے کتنا میٹھا 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 کہے گا. ارے میرا تو یہ کہنا ہے میرے سرکار پاک ہیں اور یہ خود میٹھے ہیں. مفتی عبدالعلیم صاحب میٹھے ہیں، الیاس قادری میٹھے ہیں، بمبئی کے دعوت اسلامی میٹھے ہیں، اور پورے ہندوستان کی دعوت اسلامی والے میٹھے میٹھے ہیں. زندہ باد زندہ باد. گداروں پر، مکاروں پر، مکاروں پر. حضرت نعرے تکبیر، نعرے رسالت، دعوت اسلامی مرد آباد، دعوت اسلامی مرد آباد. دعوت الیاسی مرد آباد، دعوت الیاسی مرد آباد، دعوت شاطری. مرد آباد. میں اپنی نبی کی بارگاہ میں، یہ علماء اپنی نبی کی بارگاہ میں لفظ میٹھا، ارے مر جائیں گے اگر ضرورت پڑی تو اپنا خون کا آخری قطرہ بہائیں گے، مگر میرے سرکار کی بارگاہ میں لفظ میٹھا استعمال کرنے والے کو گوارا نہیں کریں. حق ہے، حق ہے، سبحان اللہ، حق حق ہے. ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تو یہ صرف ایک جملے کا اختلاف تھا. میں نے یہی چاہا حضرت آپ بیٹھیے، ہم بیٹھ کر بات کریں گے اور یہ مسئلے کو عوام میں نہیں لے جائیں، لیکن مانا نہیں انہوں نے، الٹا ہم ہی کو کافر بلند ڈال دیا انٹرنیٹ پر. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. محترم سامعین، دعوت اسلامی سے بہت سارے مسائل، دعوت اسلامی کے دعوت غیر، اب تو ہم ڈنکے کے چوٹ پر کہہ سکتے ہیں دعوت غیر اسلامی. دعوت الیاسی کہیے یا دعوت غیر اسلامی، ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتے ہیں. ان کے بارے میں یہ حضور سرکار کا پیغام اتار کے نام، اس میں کیا کیا لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ سلام بھیجتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، ان کو سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ پیغام بھیجتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلام بھیجتے ہیں ان پر. اور خوابوں کی تو وہ بھرمار ہے، خوابوں کی وہ بھرمار ہے، الیاذ باللہ. اللہ بچائے، اللہ بچائے. میرے ہاتھ میں پروف کے طور پر مکتبۃ المدینہ سے چھپی ہوئی کتاب، شاید تمہارا ہی جنازہ نکالنے کے لیے کتاب میرے ہاتھ میں آئی ہے. اور مولانا مفتی عبدالعلیم صاحب فرمانے لگے وہ تو خواب ہی تو ہیں، اور خواب پر کیا حکم شرع ہے بیان کر دیں. تو میں نے ان سے کہا جھوٹے خواب گڑھنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جھوٹے خواب گڑھنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے وہ پہلے بیان کریں. اور دوسرا، ٹھیک ہے ان کے اس میں بات لکھا ہے کہ اسلامی بھائی نے یہ خواب دیکھا، ایک اسلامی بھائی نے یہ خواب دیکھا. اگر تمہارا کوئی میٹھا بھائی، اگر تمہارا کوئی کسی میٹھے بھائی نے خواب دیکھا، اور ایک خواب ہے، حضرت صاحب کو ایک مرتبہ مقام ملا کہ خانہ کعبہ، چہار دیواری جو ہے خانہ کعبہ کے اندر حضرت صاحب تشریف لے گئے، ایک جگہ کونے میں عبادت کرتے ہوئے بیٹھے ہیں. تو اتنے میں سرکار پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، ساتھ میں حضرات شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، اور دیگر صحابہ کرام ہیں، اور سیدنا غوث پاک ہیں، اور اعلی حضرت ہے. اور غوث پاک سے خطاب کر کے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم الیاس قادری کی جس کونے میں وہ بیٹھے تھے، الیاس قادری کی طرف آ کر وہ سرکار فرماتے ہیں یہ ہے زمانے میں سب سے زیادہ مجھ کو چاہنے والا، اور وہ بیٹھا ہی ہے، اور سرکار کو قیام کی حالت میں بتایا خبیث. معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ.
یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے مسلمانوں کا، یہ ایمان ہے کہ ہماری محفل میں کوئی اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قیام اسی وقت فرض ہو جاتا ہے سب پر، اور وہ بیٹھے ہی رہا، اور سرکار قیام کی حالت میں تعارف کرا رہے، یہ سب بھرا ہوا ہے، اس میں یہ بھرا ہوا ہے۔ اے دعوت اسلامی والو، مفتی عبدالحلیم صاحب سن لو اور ان کے کارندے سن لیں، الیاس قادری، الیاس اچھی طرح سے سن لے، یہ خواب، تم یہ کہتے ہو کہ خواب پر حکم لگاؤ، اب سن لو تمہارے اوپر ہم جو یہ مفتی شرع کے سامنے میں حکم لگا رہا ہوں، خواب گڑھنے والوں، اگر کسی نے بےہودہ خواب گڑھا، بےہودہ خواب بیان کیا، جس کے بارے میں خواب بیان کیا اس نے، اس کا یہ کام تھا لاحول پڑھے، توبہ کرے، اپنے برات کا اظہار کرے اور اعلان کرے میں اس سے بری ہوں، اور بجائے اس کے یہ چھاپ کر جو ہے نا عام کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ تم ان سارے خوابوں سے خوش ہو اور اپنی ترویج کے لیے، اپنی اشاعت کے لیے، اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے سرکار کا پیغام عطار کے نام سے کتاب چھاپ چھاپ کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان گمراہ ہو جائے۔ لہذا میرا یہ کہنا ہے یہ جماعت گمراہ ہے، گمراہ گر ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید حسینی میاں اشرفی، سید حسینی میاں اشرفی، پاسبان ملت۔ محترم سامعین، اگر خواب ہے حضرت، مختلف خواب دیکھا جاتا ہے، خدا نخواستہ خلاف شریعت کوئی خواب کسی نے دیکھا، بیان کر دیا، کیا واجب ہے اس کے اوپر؟ اپنی برات کا اظہار کرے گا اور اس کو ڈانٹے گا؟ ہلو، آپ بیان کر دیں، چلیے آپ بیان کر دیں، بیان کر دیں۔ اگر کوئی غلط خواب دیکھتا ہے اور غلط خواب بیان کرتا ہے، گڑھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خواب سے وہ راضی ہے، تو جب اس خواب سے وہ راضی ہے تو اپنے گڑھے ہوئے غلط خواب پر اس کا ایمان و عقیدہ ہے، ایسا انسان مسلمانوں کے لائق نہیں ہے، نہ اسے مسلمان کہا جا سکتا ہے اور نہ مسلمانوں میں رہنے کے قابل ہے۔ دیکھیے میں نے نعرہ رسالت، مفتی شعبان علی صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نے ایک عظیم مفتی سے سبحان جو اللہ، ہمارے درمیان میرا جہاں تک خیال ہے سب سے معمر مفتی ہیں، ان سے حکم شرع ہم نے بیان کیا، انہوں نے جو بیان کیا وہ حکم شرع ہے، اس کا ماننا سب پر واجب ہے، لہذا دعوت اسلامی کا بائیکاٹ واجب ہے، دعوت غیر اسلامی کا بائیکاٹ واجب ہے۔ ابھی میں جو کچھ بھی بیان دینے والا ہوں اور لکھنے والا ہوں، دعوت بحمدہ ہی تبارک و تعالیٰ، یہ کرم ہے میرے اعلیٰ حضرت کا مجھ پر، یہ میرے اعلیٰ حضرت کا مجھ پر کرم ہے، جب کبھی مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پر طوفان برپا ہوا، بحمدہ ہی تبارک و تعالیٰ میرے اعلیٰ حضرت نے مجھ پر کرم فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اعلیٰ حضرت کی کرم نوازی ہو رہی ہے مجھ پر، اور دعوت اسلامی ہو، دعوت غیر اسلامی ہو، یا لفظ سنی اس دعوت کے ساتھ لگا ہوا ہو، سنی دعوت اسلامی کہلانے والے دونوں کا جنازہ اسی بمبئی میں ہم اہل سنت کے ہاتھوں سے دفن ہونے والا۔ کیا بات ہے! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید حسینی میاں صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب تم بچ کر جا نہیں سکتے، بچ کر جا نہیں سکتے۔ میرے اعلیٰ حضرت کا کرم، ارے فیضان ہو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آنکھ